ڈاکٹر اکبر زئی صاحب یہ فرمائیے گا اکنامک سروے کا آج آ گیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اور جو پاکستان کی ضروریات ہے دیکھتے ہوئے، جو پاکستان کے لیے اگلا سال ایک بہت اہم ہے کہ کچھ اب موومنٹ نظر آئے، گروتھ نظر آئے، اس اکنامک سروے کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ ٹمورو؟ پہلے تو میں اس پہ ذرا ایک مجھے تو بڑا شوق ملا ہے یہ دیکھ کے، اور آپ نے جو اعداد و شمار بتائے، جو ممالک پچھلے چند سالوں میں جنہوں نے ترقی کی ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ رہی ہے. یہ آپ ملیشیا، ترکی، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ سارے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو یہ مثالیں ملیں گی. ہمیں یہ بتایا گیا کہ آج سے 2 سال کے بعد ہمارا ٹارگٹ ہوگا $60 ارب. احسن اقبال کئی دفعہ اس کی بات کر رہے ہیں، اور مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ $28 ارب، $28 بلین ہے. $28 بلین کا مطلب ہے کہ ہماری معیشت کا 6%، ہماری جی ڈی پی جو انہوں نے فگرز دیے ہیں وہ $452 بلین کا دیا ہے، تو 6% ہماری ایکسپورٹس ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں، آپ نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ ہمارے کئی سالوں سے ہماری 25 اور 30 کے درمیان رہی ہے، لیکن ہماری معیشت تو بڑھتی رہی ہے، سائز تو بڑھتا رہتا ہے چاہے جیسے بھی حالات ہوں. تو اسے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں ایز اے پرسنٹیج آف. آپ ویتنام دیکھ لیں 28%، آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں 18%، آپ انڈیا دیکھ لیں، سب کے جو جی ڈی پی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے وہ ایکسپورٹس ہوتی ہیں. باقی چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں. تو یہ بہت بڑی خلا ہے. آپ گروتھ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ آپ کب تک اسٹیبلائزیشن کے نام پہ آئی ایم ایف کو بالکل خوش کرنے کے لیے اپنے ساتھ رکھیں گے؟ تو یہ میرے خیال ہے، اگر آپ ویسے تو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے استحکام 3 سال تک رہا ہے، ٹھیک ہے، برا نہیں ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال معیشت کی یا اعداد و شمار کی بگڑی نہیں ہے زیادہ، یہ بھی میں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن جب آپ اور ذرا دور سے دیکھتے ہیں، گہرائی سے دیکھتے ہیں، یہ فگر نظر آئیں گے. اچھا، اب آپ ایک جو بات کہتے ہیں نا ٹیکسیشن کی، اب پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ ساری دنیا میں بڑھی ہے، لیکن جس تیزی سے پاکستان میں بڑھی ہے وہ، اور بڑی عجیب بات ہے، اس کے باوجود کہ ہماری سپلائی آ رہی ہے، یہ نہیں ہوا کہ یہاں پہ سپلائی کم ہوگی. اس کا مطلب ہمیں تیل مل رہا ہے، جہاں سے بھی مل رہا ہے، جیسے بھی آ رہا ہے، جیو پولیٹیکل ریزن سے ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کے باوجود اس کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے. پرسوں جو ہے پچھلے 7 ہفتوں میں تیل کی قیمت سب سے کم تھی، 7 ہفتوں میں گر گئی تھی انٹرنیشنل. آج ذرا بڑھی ہے کیونکہ کچھ دھمکیاں وغیرہ بھی آئی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں، جب ٹیکس پورا کرنا ہوتا ہے، جو آپ نے بتایا ہمارا فسکل 0.2 یا 3% ہوگا فسکل ڈیفیسٹ، اس کو پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیٹرولیم لیوی لگا لیں، اور اپنا جو گورنمنٹ جو ہے، اور اب 1.4 ٹریلین ہو گئی ہے، 1.4 ٹریلین ہو گئی. 42% جو پیٹرول کے پیسے جاتے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ، ایف بی آر کے پاس بھی نہیں جا رہے، وہ ڈسٹریبیوشن کے لیے بھی نہیں ہوتے، وہ صرف جا رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جو یہ صورتحال ہے، آئندہ سال آپ کو کیا آؤٹ لک لگ رہا ہے؟ کیونکہ اس لیول کی جو ہم گروتھ ہے، جو کہ پچھلے 4 سال سے 2% اور اب کوئی 3.5%، اس پہ بھی لوگ جو ہے اس کو ڈسپیوٹ کر رہے ہیں. تو اب اگر یہ رہے گی تو جس پاکستان کا 25 کروڑ کے لوگ اور 25 کروڑ کی آبادی، اس میں سے 18-20 لاکھ نوجوان ہر سال نکل رہے ہیں، پاس ہو کے نکل رہے ہیں، تو ان کو جاب نہیں ملے گی. تو یہ تو ایک بہت بڑی اسٹرائف ہو جائے گی، ایک بہت بڑا کسی کو اس کی. ڈاکٹر اکبر زیدی سے پلیز. آپ نے جو 55 پہلے ٹیکس کی بات کی، 55% ٹیکس ہے، اگر لوگ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اگر اس کا کچھ مل رہا ہوتا. لیکن سب سے بنیادی وہاں پہ اسکینڈینیویا میں کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ہیلتھ، ایجوکیشن، سڑکیں، پانی، نظام بہترین نظام ہے. لوگ ہر دفعہ ناروے، سویڈن، ڈنمارک نمبر 1 ہی آتے ہیں ہر ہیومن ڈیولپمنٹ میں، ہیپینس انڈیکس میں. اس کی وجہ ہے کہ لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں اگر ان کو پتہ چلے صحیح طرح سے لیا جا رہا ہے، اس کا استعمال ہو رہا ہے. اچھا، میرا خیال ہے یہ 3.7% بالکل غلط ہے. یہ جو گروتھ کا جو اس سال کہہ رہے ہیں، یہ ریوائز کریں گے 3.2 کے قریب ہو جائے گی اگر اف دے آر لکی. دوسرا یہ کہ پہلے اگلے سال کا انہوں نے ابھی ٹارگٹ جو دیا وہ 4% دیا ہے، ٹھیک ہے. اس سال 4.2 تھا، اس کو اور کم کر 4 کر دیا، تو اگلے سال بھی 2.5، 2.25، 3 کے قریب ہوگی. اب اصل بات جو یہ ہے، اس وقت پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، 15 سال کے بعد 40 کروڑ ہو جائے گی، 390 ملین، تقریباً 40 کروڑ. رقبہ وہی رہے گا. اور یہ کہاں سے ملک چلے گا اگر یہ اسی طرح سے 2%، 3% گروتھ پہ چلتے رہے تو؟ اچھا، اور مزے کی بات یہ ابھی جو انہوں نے اپنی وہ اکنامک سروے کا وہ دیا بھی تھا، پریس کانفرنس بھی کی تھی، انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ہماری ان امپلائمنٹ ریٹ 6.3 سے بڑھ کے 7.1 ہو گئی حکومت کے، اور سب کو پتہ ہے یہ انڈر رپورٹڈ ہے. تو جب غربت کی سطح میں 28%، پاکستان کی آبادی 28% کی سطح سے نیچے ہے، بیسک چیزیں، یہ نہیں کہ وہ
एसी में बैठ सकते हैं, कि कुछ भी नहीं, खाना पीना और थोड़ा सा शेल्टर। अब ये हमारी आबादी बढ़ रही है, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, मईशत नहीं बढ़ रही। इसका मतलब यही है कि यही लोग जो गुर्बत की सतह से नीचे हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बनती जा रही हैं लेकिन तालीम वहाँ नहीं हो रही। तो ये जो मसाइल हैं इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। वो कह रहे हैं IMF को खुश करना है, उनके टारगेट्स मीट करने हैं, पेट्रोल लेवी लगा दो ताकि हमारे टारगेट पूरा हो जाए, लेकिन कोई सोशल डेवलपमेंट। जी डॉक्टर अकबर ज़ैद साहब, ये फरमाइएगा कि अब आने वाले दिनों में जो अब मूविंग फॉरवर्ड, अभी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ये बेहतर हो गई हैं सारी चीज़ें, तो ये जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है ये 0.7% रह गया है, इसमें क्या आपको लगता है कि ये इज़न्ट इट गुड न्यूज़, बेहतर नहीं है? अगर आप ये फैसला करें कि आपने कोई सड़क नहीं बनानी, आपने कोई हस्पताल नहीं खोलना, आपने कोई स्कूल नहीं बनाना, आपने कोई पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म कर देना, आपका सरप्लस में आ जाएगा। वो कितना मुश्किल है दिखाना। टैक्स आपका वैसे ही आप बढ़ा रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम लेवी है या जो पूरा टैक्स का निज़ाम है, उस पर अभी और लोग भी बात कर रहे थे इससे पहले। वो जो है टैक्स तो सबसे लिया जा रहा है, आपने खुद बात की 55% लिया जा रहा है, और सुपर टैक्स है और इनकम टैक्स है, प्रॉफिट, हर चीज़ पर टैक्स लिया जा रहा है, और आम आदमी से भी लिया जा रहा है। तो आपने अगर फिस्कल डेफिसिट पॉजिटिव करना है, आप ऐसे कर दें कि हम कोई सड़क नहीं बनाएंगे, हम कुछ स्कूल नहीं बनाएंगे, एक दिन में पॉजिटिव हो जाएगा सारे पैसे। हुआ कल यही हुआ है, जो NEC की मीटिंग हुई थी, उन्होंने यही कहा कि हमें तो हमारे पैसे कम हो रहे हैं, अब आप ऐसा करें 3 सूबे आप ऐसा फैसला करें कि हमें कुछ पैसे दे दें ताकि हमारा काम चल रहा है। अगर इस तरह चला ना, फिस्कल डेफिसिट पॉजिटिव कर लेते हैं, उससे होगा क्या? फिस्कल डेफिसिट उस वक्त यानी नेगेटिव होता है अगर आप खर्च कर रहे होते हैं, जैसे नदीम बात कर रहे थे, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, आप इन्वेस्ट करते हैं, आप हाई क्वालिटी चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं, आप टेक्नोलॉजी में करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पे करते हैं, हुकूमत मदद करती है, सड़कें बनाती है, लोग प्राइवेटली नहीं बनाते, सड़कें बनाते हैं लोग, इंडस्ट्री वगैरह लगाते हैं। हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर $1 अरब हो गया है, हमारा इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो शायद 13.5 या 14% है, तो ये कौन करेगा? सवाल ये है कि आगे किस तरह बढ़ेंगे? हम तो बिल्कुल एक खाई में गिरते जा रहे हैं। बज़ाहिर हुकूमत कह रही बहुत अच्छे हैं, आप सही कह रहे हैं, कुछ नंबर बेहतर हैं पिछले 4 साल के मुकाबले में, लेकिन आप निकलेंगे, यू आर डिगिंग अ होल, हाउ विल यू गेट आउट ऑफ दिस? दिस इज द प्रॉब्लम। दैट्स राइट।